السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹر خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بننے والا شر خیر و جلد آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانعام آیہ مبارکہ 137 تک تفسیر اور 139 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج مزید دو آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 138 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیہ مبارکہ 140۔ قد حسر الذین قتلوا اولادهم سفحا بغیر علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمره وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ ٹرانسلیشن۔ قد خسر الذین قتلوا اولادهم، تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے قتل کر ڈالا اپنی اولاد کو، سفہن بیوقوفی سے یا نادانی سے، بغیر علم بغیر علم کے یا بغیر سوچے سمجھے، وحرموا اور حرام قرار دیا انہوں نے، ما رزقهم اللہ جو کچھ انہیں اللہ نے عطا کیا تھا، افتراء اللہ اللہ پر جھوٹ باندھ کر، قد ضلوا وما كانوا مهتدین تحقیق وہ بھٹک گئے اور ہدایت یاب نہ رہے، وہو الذی وہی پاک ذات ہے، انشاء جس نے پیدا کیے، جنات معروشات باغات چھتوں پر چڑھائے ہوئے، وغیر معروشات اور علاوہ چھتوں پر چڑھائے ہوئے، یا پھر ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں اور چھتوں پر نہ چڑھائے ہوئے، والنخل اور کھجوریں، والزرع اور کھیتیاں، مختلفاً مختلف ہیں، اکلہ ان کے ذائقے، والزیتون اور زیتون، والرمان اور انار، متشابہاً ملتے جلتے بھی ہیں، وغیر متشابہ اور نہیں بھی ملتے جلتے، کلو کھاؤ من ثمرہ اس کے پھلوں میں سے، اذا اثمرا جب وہ پھل لائیں، وآتوا حقہ اور دو اس کا حق، یوم حصادہ جس دن اس کو کاٹو، ولا تسرفوا اور بیجا نہ اڑاؤ، انہ لا یحب المسرفین یقیناً وہ دوست نہیں رکھتا جو حد سے بڑھنے والے ہیں یا جو بیجا اڑانے والے ہیں۔ تفسیر آیہ مبارکہ 138 سے۔ وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ جیسا کہ ہم لوگ مشرکین مکہ کی بدعمالیوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے جو ان کے اندر خود ساختہ رسم و رواج تھیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے چوپایوں کو مخصوص کر رکھا تھا اور کھیتیوں کو بھی، اور کہتے تھے
کہ ان چوپایوں کو استعمال کرنا، ان کا دودھ دونا، ان پہ سواریاں کرنا یا ان کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اسی طرح کچھ کھیتیاں بھی ایسی تھیں جن کو انہوں نے اسی طرح چھوڑ رکھا تھا، اس کے اندر فصل کٹائی وغیرہ کرنا وہ منع کرتے تھے۔ ہجر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بند کرنا، منع کرنا۔ اسی طرح اسی نام سے ایک سورہ مبارکہ بھی ہے، سورۃ الحجر۔ اور تھوڑی سی ادھر وضاحت کر دوں کہ جیسا کہ حجر اسود سیاہ پتھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور کچھ لوگ اسے بھی لاعلمی سے حجر اسود کہہ جاتے ہیں، تو یاد رہے کہ اس کو ہجر نہیں کہیں گے بلکہ حجر اسود، زیر کے ساتھ نہیں بلکہ زبر کے ساتھ کہا جائے گا، حجر اسود سیاہ پتھر۔ تو ادھر ہجر کا ورڈ ہے کہ وہ کہا کرتے تھے یہ چوپائے، یہ کھیتیاں، یہ منع ہیں، ہم جس کو اجازت دیں وہی اس حسن سے استعمال کر سکتا ہے، یا بالکل ان کو کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا، یہ بس ہماری وجہ سے، ہمارے حکم سے ان کا استعمال کرنا منع ہے، حرام ہے۔ لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، نہیں اس کو کوئی کھا سکتا مگر جس کو ہم چاہیں، بزعمهم اپنے خیال باطل سے، یعنی کہ ایسا وہ کرتے۔ وانعام، اور کچھ ایسے جانور تھے، چوپائے تھے، حرمت حرام تھا، ظہورها ان کی پشتوں کو استعمال کرنا، یعنی کہ ان پہ سواری کرنا۔ وانعام، اور کچھ ایسے چوپائے تھے، لا یذکرون اسم اللہ، کہ نہیں نام لیا جاتا تھا ان پہ اللہ کا، یعنی کہ ذبح کرتے وقت اللہ کے نام پہ وہ ذبح نہیں کرتے تھے۔ ایسا کیوں کرتے تھے؟ علیہ افتراء علیہ، ایسا بھی وہ اپنی طرف سے جھوٹ گڑھ کر افتراء پردازی کرتے ہوئے کرتے۔ اور یاد رہے کہ انہوں نے اپنے جانوروں کو، اپنے چوپایوں کو اپنے شریکوں کے نام وقف کیا ہوا تھا، اپنے بتوں کے نام پہ آزاد چھوڑا ہوا تھا، جس طرح کہ آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھا سورہ مائدہ میں، بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، ہم، اس طرح وغیرہ وغیرہ۔ اگر چاہیں تو اس کی تفسیر دوبارہ سے دیکھ لیجئے گا تاکہ بات اچھے سے واضح ہو جائے۔ ایسے جانوروں پہ سواریاں بھی نہ کرتے، ان کا گوشت بھی نہ کھاتے، ان کا دودھ بھی استعمال نہ کرتے، یا پھر دودھ جو ہے وہ نظر و نیاز کے لیے رکھا ہوتا، جس طرح کہ آج بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ جو مشرکین ہیں وہ سبیلیں وغیرہ لگاتے ہیں، تو اس وقت بھی کیا تھا کہ دودھ پینے کی ہر کے کو اجازت نہیں ہوا کرتی تھی۔ جن جانوروں کو بتوں کے نام پہ چھوڑا ہوتا، ان کے دودھ بھی جو خاص مجاور وغیرہ ہوتے، جو خاص ان سے ریلیٹ شرکاء وغیرہ ہوتے، ان کے لیے اس دودھ کو وقف کیا ہوتا، باقی لوگوں کو ایسے دودھ کی اجازت نہ دی جاتی کہ وہ استعمال کر سکیں۔ تو ایسا کرنے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا، بس یہ ان کی خود ساختہ روایات تھیں، رسم و رواج تھے، اور عمل کرنے کے لیے رسم و رواج، آباء و اجداد کا دین کام نہیں آتا، بلکہ قرآن و حدیث سے اس کی کوئی واضح دلیل، کوئی ثبوت ہونا ضروری ہوتا ہے، ورنہ ایسے اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان قریب وہ اس چیز کی جزا پائیں گے جو کچھ وہ افتراء پردازیاں کیا کرتے تھے، اور ایسا کر کے وہ یہی شو کرواتے کہ ایسا کرنے کی ہمیں اللہ نے اجازت دی ہے یا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، یہ ان کے اپنی طرف سے ہی خود ساختہ روایات تھیں، اپنی طرف سے یہ سارا دین گڑا ہوا تھا۔ اور یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی بہت سارے لوگ دین ابراہیم علیہ السلام پہ تھے، کیونکہ ملت ابراہیم ایسا دین ہے کہ ہر کوئی اس پہ عمل کرنے کو پسند کرتا تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سے کسی کو بھی اختلاف نہیں ہوا کرتا تھا، ہر کوئی ان کو اپنا پیشوا، اپنا رہنما تسلیم کرتا، لیکن ان کے دین پہ عمل کرنا، یکسوئی کے ساتھ
وہ کسی کسی کو ہی پسند تھا، اگرچہ ان کے دین کو اپناتے، ان کے مذہب کو اپناتے، لیکن اس کے اندر رہنا اندازی کرتے اور اپنی طرف سے بہت کچھ ایجاد کر لیتے۔ تو جو اس وقت کے نادان ان پڑھ عوام ہوا کرتی، وہ اس چیز کو سمجھ نہ پاتی، اور بہت سارے لوگ اس چیز کو دین ابراہیم سمجھتے ہوئے عمل پیرا ہو جاتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اللہ نے ایسا حکم نہیں دیا تھا، یہ ان کے اپنی طرف سے افطرا پردازیاں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت سخت سزا سے دوچار کریں گے، کیونکہ جو کچھ وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، افطرا پردازیاں کرتے تھے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے، یہ ہم لوگ ایک ہی آیت مبارکہ کی تفسیر کر چکے ہیں، اور بار بار آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ احکام بہت ہی اہم ہیں، ان کو بہت سمجھ کر پڑھیں۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے، کوئی کنفیوژن ہو، کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھا کریں۔ اور اس کے علاوہ آج جمعے کا دن ہے، تو بہت مصروفیت کا دن ہوتا ہے، تو جمعے کی سنتیں لازم پوری کریں، سورۃ الکہف پڑھیں، اسپیشلی درود شریف کی کثرت کریں، اور جمعہ پڑھنے بھی جائیں۔ اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جمعہ پڑھنے ٹائم پہ جائیں جبکہ ہم نے ایک دن پہلے ہی اس کی تیاری کی ہو؟ ورنہ تو بعض اوقات مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ بھی بعض اوقات عورتوں کی وجہ سے ہی لیٹ ہو جاتے ہیں کہ ٹائم پہ ان کو کپڑے نہیں ملتے، ٹائم پہ جو چیزیں ان کو چاہیے ہوتی ہیں وہ مہیا نہیں ہوتی۔ تو سردیوں کے دن بہت چھوٹے ہیں، سردی بھی ہے، تو کوشش کیا کریں کہ جمعے کی تیاری ایک دن پہلے ہی کر چھوڑیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔